السلام علیکم. آج ہم لوگ انشاءاللہ ایک نیا پورشن سٹارٹ کریں گے جو سورہ نور کا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم البشیر والنذیر سیدنا محمد السراج المنیر، والصلاۃ والسلام علی امام الناس ابینا و نبینا ابراہیم، وسلام علی المرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو السلام علیکم. ہم لوگوں کا یہ سیشن جو ہے، یہ میں نے انفیکٹ کل ہی میں نے اس کا ویڈیو ایک دیکھا تھا، نعمان علی خان کا لیکچر. تو نعمان علی خان کی ابھی والی جو رمضان سیریز ہے وہ قرآن کے ڈفرینٹ ایگزامپلس پر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں، تو وہ اسی کے اوپر اپنی سیریز کر رہے ہیں. تو میں سن رہی تھی تو مجھے لگا یہ والی ایک ایسی چیز ہے جس کو میں بھی اچھے سے سمجھنا چاہتی ہوں. تو مجھے لگا کہ اسی کو میں پریزنٹ کروں گی. تو اگر کسی کو اس کا بہتر ورژن اور فلر ورژن دیکھنا ہے تو وہ نعمان علی خان کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی کو پریزنٹ کرنے کی کوشش ہے اردو میں، وہ انگلش میں ہے. تو سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے. سورہ نور 24 آیت ہے، یہ آیت نمبر 35 ہے. اور اس کی عربی بھی تھوڑی مشکل ہے، تو اگر اللہ کرے غلطی نہ ہو میں اس کو پہلے ریڈ کروں گی. اللہ نور السماوات والارض، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہ مصباح. اللہ تعالیٰ، اللہ جو ہے وہ نور ہے آسمان اور زمین کے. اللہ از دا لائٹ آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، his light is like a niche in which there is a lamp. ابھی میں صرف ریڈ کروں گی یہ، پھر انشاءاللہ ہم آگے سیشنز میں ڈسکس کریں گے. المصباح فی زجاجہ، اور جو لیمپ ہے اٹ از پلیسڈ ان اے کرسٹل، جیسے کہ کوئی شیشے کا کرسٹل ہو اس کے اندر وہ لیمپ پلیس ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. اور اس لیمپ کے اندر ایک اولیو ٹری کا آئل ہے، اور وہ کوئی مبارک آئل ہے جو کہ نہ ایسٹ سے ہے نہ ویسٹ سے ہے. اور وہ آئل گلو کرتا ہے ایون دو ابھی اس آئل پہ لائٹ ٹچ بھی، مطلب آگ لگتی ہے آئل میں تب آئل گلو کرتا ہے. پر یہ ایسا آئل ہے کہ ابھی جیسے فائر ٹچ بھی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ پہلے سے گلو کر رہا ہے. نور علی نور، لائٹ اپون لائٹ. یہد اللہ لنورہ من یشاء، and God guides to his light whomever he pleases. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایگزامپلس پلیس کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمپلیٹ نالج رکھتے ہیں. تو یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا، مجھے کمپلیکیٹڈ لگتا تھا. اور اس کا جو زیادہ کمپلیکیٹڈ والا حصہ ہے جس کی انگلش بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، کئی بار انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہوتا ہے دیٹ ہز لائٹ از لائک اے نیش. مجھے نہیں سمجھ آتا وہ نیش کیا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہوگا. اس سیشن میں ہم پہلے ہی فریز پہ فوکس کریں گے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ تعالیٰ خود کو کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ گاڈ از دا لائٹ آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ. تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں نور باقی کہاں پہ یوز ہوا ہے اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نور بتاتے ہیں. تو پہلی جگہ قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، یا منافق کو بھی نہیں، انفیکٹ کافر لوگوں کو، کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئے بے وقوف لوگوں کے ساتھ. یا وہیں پہ اب ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتہ اللہ تعالیٰ ہپوکریٹس کو کہہ رہے ہیں یا کافروں کو کہہ رہے ہیں. دوسرا ایک گروپ ہے سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں جو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، پر جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں. تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بعد میں ایک مثال دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ ایک اندھیرے تھنڈر سٹارم میں جا رہے ہیں، اور وہ تبھی چلتے ہیں جب لائٹنگ اسٹرائک کرتی ہے اور ان کے اندر بہت ڈر ہے، وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈالے ہوئے ہیں، اور جب لائٹنگ اسٹرائک کرتی ہے تو اس کی لائٹ سے وہ چلتے ہیں. اور یا پھر ان کا اور جب لائٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ نہیں چلتے ہیں. پھر ان کا ایگزامپل، انہی کے ایگزامپل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اتنے مس گائیڈڈ ہے کہ جیسے کہ کوئی اندھا انسان ہو. تو وہ اندھا انسان ہے تو وہ لائٹنگ کے لائٹ سے بھی نہیں چل پائے گا. یا پھر کسی نے آگ جلائی لیکن
اللہ تعالیٰ نے اس کی آئی سائٹ ہی ختم کر دی، تو وہ نہیں دیکھ پائے گا. تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا. تو یہاں پہ نور ویژن کے لیے آیا ہے، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دی. یہ ایک چیز ہے. تو نور وہ ہے جو آپ کو دیکھنا آپ کے لیے پاسبل کرتا ہے. آپ اپنے نور کے بغیر نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی نور ختم ہو گئی تھی اس لیے وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو ایک طریقے سے قرآن نے نور کو اس میں یوز کیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے فرینڈ ہیں، پروٹیکٹیو فرینڈ ہے، ولی ہے. ولی کہتے ہیں کہ جو فرینڈ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہو. اللہ ولی الذین آمنوا لیخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے، ظلمات سے نور کی طرف، روشنی کی طرف. تو یہاں پہ نور کا ورڈ ہے گائیڈنس کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ بلیورز کو، اپنے بندوں کو ڈارکنیس سے ہٹا کے گائیڈنس میں لے کے آتے ہیں، یعنی نور میں لے کے آتے ہیں، ایک گائیڈڈ پاتھ پہ، ایک ایسے طریقے پہ جس پہ آپ چلیے گا تو آپ ٹھیک جگہ پہ پہنچیے گا. تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم برہان من ربکم. یہ اسی کی جیسی ہے جو ہم نے پڑھی تھی سورہ یونس میں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ تمہارے پاس قرآن آئی ہے برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان کہتے ہیں ایویڈنس کو، پروف کو. برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے نورا مبین، ایک نور، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نور کہہ رہے ہیں جو کلیئر ہے. مطلب سب جو بھی جانتا ہے قرآن کو وہ جانتا ہے کہ یہ نور ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ نور ہے یا نہیں ہے، وہ کلیئرلی وہ نور ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو قرآن مطلب نور کے لیے ہم نے کیا کیا دیکھا، ویژن، گائیڈنس، اور تیسری چیز یہ کہ ریویلیشن، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ اس کو نور کی طرح ڈسکرائب کرتے ہیں. دوسری ایک آیت ہے، اس میں ہے قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبینہ، کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے نور اور کتاب مبین. کتاب کہتے ہیں جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو کئی بار لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ نور ہے جو گائیڈنس کی بات ہے، جو ویلیوز کی بات ہے، اور کتاب ہے جو لاز ہیں. کیونکہ اگر نور نہیں ہوگا، اگر کسی کے پاس پرنسپل صحیح نہیں ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے لاز کو بھی مس اپلائی کر دے. جیسے جوز کئی بار کرتے تھے کہ لاز کو مس اپلائی کریں گے. سبت کا لا وہ بولتے تھے کہ ہم فالو کریں گے، لیکن وہ اس میں لوپ ہولز ڈھونڈ کے اس کو مس اپلائی کرتے تھے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. تو اس لیے کتاب کا دونوں حصہ بہت امپورٹنٹ ہے، لائٹ، گائیڈنس، اور اس گائیڈنس کے اوپر پھر آپ لاز کو اپلائی کرتے ہیں. کیونکہ جیسے لائرز ہوتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کئی بار کورٹ میں کیسز جیت جائے کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنلی کریکٹ ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کچھ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بس لا کے ورڈ کو توڑ مروڑ کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو اسپرٹ ہے، جو لائٹ ہے، وہ اس سے ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں. اور یہ کئی جگہ پہ آتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈارکنیس سے لائٹ میں لے کے آتے ہیں، یعنی گائیڈنس پہ لے کے آتے ہیں. اور باقی جگہ نور آتا ہے قرآن میں تورات یا انجیل کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تورات یا انجیل میں نور ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ اس کے اندر نور ہے. ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ سورہ آئی تھنک یہ سورہ انعام میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے لائٹ اور ڈارکنیس دونوں چیزیں بنائی ہیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈارکنیس اور لائٹ دونوں بنائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں رکھا ہے ڈارکنیس اور لائٹ، ایول اور گڈ، مس گائیڈنس اور گائیڈنس کے بیچ میں یہ کانفلکٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ انسانوں کو چوائس ملے کہ وہ کیا چوز کرتے ہیں. ٹیسٹ اور آزمائش یہی ہے کہ ہم چوز کیا کرتے ہیں. اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، آج کو زیادہ فون ہے، ایک اور جگہ قرآن میں یہ ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے انسان کے بارے میں، مطلب سب کے ہی بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں as for someone who used to be dead then we made him alive، یعنی ہم سب پہلے پچھلی زندگی میں تھے، اس کے بعد ہم موت میں تھے، ایک پہلی موت، اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس دنیا میں بھیجا، then we became alive. and پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور رکھ دیا جس کو لے کے وہ لوگوں کے بیچ میں پھرتا ہے. یعنی کہ ہم اب زندگی میں آئے ہیں، زندہ ہو کے آئے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نور پلیس کر دیا ہے
جس کے ساتھ ہم لوگوں میں پھرتے ہیں. تو وہ نور گائیڈنس ہو سکتا ہے, یا وہ روح ہو سکتی ہے کہ روح ہے جو ہمیں جان دیتی ہے, تو اس کو بھی نور کہہ سکتے ہیں. تو یہ سب ڈفرینٹ طریقے تھے جس طریقے سے نور یوز ہوا قرآن میں, اور یہ والی آیت اب ہم پڑھیں گے. ایک چیز اس میں بیک گراؤنڈ میں یہ بھی کہ جیسے فزیکل لاز دنیا میں اتنے پختے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آج گریوٹی ورک کر رہی ہے کل نہیں ورک کرے گی, آج ہے اور کل کم ہو جائے گی. یا پھر کیمسٹری کے لاز, مطلب ایک کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی ہوتا ہے, چاہے وہ اس جگہ ہو رہا ہو یا کسی اور جگہ, انلیس کہ کوئی اور لا اس کو افیکٹ کر رہا ہو. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ فزیکل لاز کبھی نہیں ٹوٹتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بولے گا کہ مجھے گریوٹی میں ایمان نہیں ہے, میں 3rd فلور سے کود جاؤں گا, آج مجھے کچھ نہیں ہوگا. اس کا پیر ٹوٹ جائے گا, وہ ہوگا ہی. تو ویسے ہی جو اسپرچول لاز ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ توڑے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کو فوراً اس کا کانسیکوینس نہیں دکھتا ہے. لیکن اللہ ہی تعالیٰ نے فزیکل لاز بھی بنائے ہیں اور اللہ ہی تعالیٰ نے اسپرچول لاز بھی بنائے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا کانسیکوینس آپ کو پریزنٹلی سامنے سے نہیں دکھتا ہو, پر یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا کاز اینڈ افیکٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اپنی طرف سے, اور جو معافی مانگتا ہے اس کے لیے, لیکن ورنہ یہ لاز بھی ویسے ہی اسٹرانگ ہیں جس طریقے کے فزیکل لاز اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ کاز اور افیکٹ لوگوں سے بس مس ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں ڈائریکٹلی نہیں دکھتا. ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ جھوٹ بولوں گی تو میری زبان جل جائے گی, یا پھر مطلب جیسے اگر کوئی انسان آگ پہ ہاتھ دے گا اس کا ہاتھ جل جائے گا. وہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بریک کرتے ہیں, جیسے حضرت ابراہیم کے کیس میں, لیکن موسٹلی وہ سب کے لیے سیم ہوتا ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سود کھائے گا تو اس کا گھر جل جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ آخرت میں آتا ہے. کئی بار اس دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے, لیکن ریکگنائز وہ وہی کر پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور کے تھرو ان چیزوں کو دیکھے. وہ تبھی اللہ تعالیٰ کے ان اسپرچول رولز کو سمجھ پاتا ہے. اور ایک اور ایگزامپل نور کا, یہ میں نے آگے لکھا تھا تو یہ چھوٹ گیا, کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں اپنے بولنے سے اور اپنے کام کرنے سے. واللہ یتم نورہ, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمپلیٹ کر دیں گے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نور کوئی کینڈل جیسی ہوگی, اگر وہ پھونک دیں گے تو وہ بجھ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے, جو گائیڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ ان کے بول دینے سے نہیں بجھے گی, اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کر کے ہی رہیں گے. تو ایک دوسری جگہ تھی جہاں پہ نور مینشنڈ ہے. پلس لائٹ کا ہم نے پڑھا ہے کہ لائٹ اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہے, تو اگر ہم لائٹ کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس کے سورس تک پہنچ جاتے ہیں. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لائٹ ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس کے سورس تک پھر پہنچ جاتے ہیں, یعنی پھر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر پاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی لائٹ, جیسے فار ایگزامپل اگر اس کو اللہ نور السماوات والارض, اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ فزیکلی پہلے تو کہ جیسے اگر مطلب آئی ہوپ کہ میں یہ اچھے سے کنوے کر پاؤں, اس میں بہت ساری چیزیں تھیں اس لیے مجھے لگ رہا ہے میں تھوڑا سا وہ ہو رہی ہوں پریزنٹ. یہ ہم نے حضرت ابراہیم والے اس میں بھی کیا تھا کہ حضرت ابراہیم چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا ربی, تاکہ باقیوں کو لگے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے. لیکن وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے, مطلب میرے ماں نے بنائی ہے, اس کو میں کہہ دوں گی کہ یہ میری ماں ہے. وہ میری ماں نہیں ہے, بٹ کئی بار بولنے میں انسان شارٹ کر کے بولتا ہے. ویسے ہی جیسے مانو امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے تو کوئی بول دے گا دیٹس امریکہ فار یو, کہ امریکہ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن اس نے شارٹ میں بولا. ویسے اللہ نور السماوات والارض, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور پلیس کیا ہے سارے ہیونز اور سارے ارتھ میں. یعنی سن اللہ تعالیٰ نے پلیس کیا ہے, جو بھی ہیونلی باڈیز ہیں, اسٹارز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے پلیس کیا ہے. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کے نور کو, جیسے سن کو کمپیئر کریں اپنے نور سے, تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے. مطلب اگر کوئی پلین میں جا رہا ہوتا ہے, وہ صبح میں پلین میں جاتا ہے, اس کو پوری دنیا الگ ہی دکھتی ہے. رات میں پلین میں جاتا ہے, بڑے بڑے شہروں میں لائٹس جلی ہوتی ہے, لیکن پر ہمیں اوپر سے سمجھ آتا ہے کہ وہ لائٹ جو ہیومنز نے جلائی ہے وہ کتنی فیبل ہے سن کے سامنے. مطلب اگر کہیں رات ہے اور اس شہر کی ساری لائٹ بھی جلی ہوئی ہو, وہ تب بھی کمپیریزن نہیں کر سکتی ہے سن کی لائٹ کا. تو وہی اللہ تعالیٰ کی جب لائٹ ہم بول رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی لائٹ بہت بڑی ہوتی ہے, بہت میگنیفیشنٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے کمپیئر ٹو ہیومنس کوئی بھی لائٹ جو جلاتے ہوں.
اور قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ ایمان لاؤ، تو ایتھیسٹ کو اتنا ایڈریس نہیں کیا جاتا. جیسے ایتھیسٹ کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں ایتھیسٹ اصل میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اس طریقے سے. بس ایک دو جگہ پہ ہے ایتھیسٹ کا کہ کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا، کیا وہ کسی اور چیز سے نہیں بنے، کیا وہ were they created out of nothing or did they create their own selves. تو یہ ایک ہے. بٹ اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ بولتے ہیں کہ یاد کرو، ذکر کرو. مطلب اللہ تعالیٰ ایسے بات کرتے ہیں کہ میسنجرز لوگوں کے پاس آئے ہیں، وہ ان کو کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے ہوتے ہیں. میسنجرز ہمیشہ لوگوں کو ریمائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب کی فطرت میں سب کو آلریڈی پتہ ہے، سب کو آلریڈی اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرتا ہے. اور میسنجرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے ریمائنڈ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ کہ ارتھ پہ آیات ہیں، میریکولس سائنس ہے، گائیڈنگ سائنس ہیں ان کے لیے جو یقین کرنا چاہے، جو کنوکشن اپنے اندر لانا چاہیں، ان کے لیے ارتھ میں سائنس ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور تمہارے خود کے اندر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دو طریقے کی آیات کا ذکر کرتے ہیں کہ ارتھ میں تمہارے لیے آیات ہے اور تمہارے خود کے اندر. اور یہ دونوں آیات بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسری جگہ قرآن میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کہ کیا وہ لوگ کیمل کو نہیں دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے. وإلی السماء کیف رفعت اور آسمان کو نہیں دیکھتے ہیں کیسے میں نے اس کو اٹھایا ہے. وإلی الجبال کیف نصبت اور ماؤنٹینس کو کہ کیسے اس کو فرملی پلیس کیا گیا ہے ارتھ میں. وإلی الارض کیف سطحت اور ارتھ میں کہ کیسے، اور ارتھ کی طرف کہ کیسے میں نے اس کو پھیلا دیا ہے. فذکر انما انت مذکر تو ان کو ریمائنڈ کراؤ. یعنی لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اندر سے انسان کے فطرت میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور ہم سب نے اس وقت ایون تو ہمیں اس طریقے سے میموری نہیں ہے اس چیز کی، پر اندر ایموشنز میں ہے وہ میموری. کیونکہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ ایتھیسٹ ہو یا مشرک ہو، وہ کوئی بھی ہو، جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو وہ ایک آل مائٹی گاڈ کو ہی اپنے دل سے پکارتا ہے. تو ایموشنز میں یہ ہے، چاہے ہمیں یہ میموری ایز اے فیکٹ یاد ہو کہ نہیں یاد ہو. تو ہم نے اس ٹائم اللہ تعالیٰ کو کہا تھا بلا قالوا بلا شہدنا، ہم نے کہا تھا کہ لائک موسٹ سرٹنلی وی بیئر وٹنس. شہدنا مطلب وی بیئر وٹنس. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی یہ چیز ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور جو میسنجرز آتے ہیں وہ ریمائنڈ کرواتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریمائنڈ کراؤ کہ وہ ان چیزوں کی طرف غور کریں اور پھر اپنے اندر ذکر کریں. یعنی چیزوں کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا، پلس اپنے اندر ریفلیکٹ کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہتے ہیں انما انت مذکر، تم بس ریمائنڈ کرا سکتے ہو. جو انسان یاد نہیں کرنا چاہ رہا ہے، جو انسان نہیں جانتا اس کو تم کچھ بتا سکتے ہو، پر جو یاد نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس کو آپ یاد نہیں کروا سکتے ہو. انلیس کہ وہ خود چوز کرے، وہ نہیں یاد کرے گا. تو میسنجرز کا کام یہ ہوتا ہے ان کو پریزنٹ کرنا کہ تم یاد کرو. اب وہ ان تک ہے کہ وہ چوز کریں یا نہ کریں. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر کہ آپ بے شک ان کے لیے صرف یاد کروانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کو کروانا ہی کروانا ہے. آپ ان کے اوپر کوئی کنٹرولر نہیں ہے کہ آپ ان کو کروائیے گا، ان کو وہ خود کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جیسے دوسری جگہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت، اللہ تعالیٰ کا نیچر ہے ایک، اور اس نیچر پہ اللہ تعالیٰ نے ہیومنس کو بنایا ہے. اور یہ بائبل میں بھی ہے کہ گاڈ ہیز کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. یعنی اس طریقے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ویلیوز ہیں وہ ویلیوز اللہ تعالیٰ نے ہیومنس کے اندر بھی ڈال دی ہے. یعنی روح کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے. ہر انسان اپنی فطرت پہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے کلچر کی وجہ سے یا اپنے سیلفش انٹرسٹ کی وجہ سے وہ اپنی فطرت کو بگاڑ لیتا ہے. لیکن انیشلی سب کو اللہ تعالیٰ نے اچھی فطرت پہ بنایا تھا. فطرت اللہ مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو صحیح چیزیں ہیں وہ چیز انسان کو بھی اپنے اندر پتہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہے. تو جیسے کوئی ویسٹرن فلاسفر تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں ونڈر کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں. ایمانوئل کینٹ نام ہے ان کا، نعمان علی خان نے کوٹ کیا تھا تو میں بھی کوٹ کری ہوں، ورنہ میں نہیں جانتی تھی ان کو. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے نزدیک وہ شاید اس ٹائم رسپونڈ کر رہے تھے جب ویسٹرن بہت زیادہ، جب وہاں سائنس کی بہت ترقی ہو گئی تو ادھر ایک ایسا فیز آیا کہ جب وہ ریلیجن کو بہت گرا کر دیکھتے ہیں. ایون تو پہلے وہ لوگ بھی کرسچنز ہی ہیں، لیکن اب وہ ریلیجن کو بہت گرا کر دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ریلیجن تو بس ایک
ٹریڈیشنل چیزیں ماننے کی چیز ہے, ریالٹی تو ہمیں سائنس سے آتی ہے یا اس اسٹڈی سے آتی ہے, اس اسٹڈی سے آتی ہے, ریلیجن میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو اسی کے رسپانس میں وہاں کے فلاسفرز بھی جو کرسچن تھے وہ بولتے تھے. تو ان کا ایک کوٹ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز مطلب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس پہ جتنا زیادہ غور و فکر کرے وہ اتنا زیادہ اس کو ایڈمائر کرتا ہے. ایک تو ہیونلی آرڈر کہ ہیونز اور یونیورس کیسے ارینج ہے, اور ایک انسان کے اندر کا خود کا مورل کوڈ. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بنا میں انسان کا وجود امیجن ہی نہیں کر سکتا ہوں. اس پہ جو بھی کوئی غور و فکر کرے گا وہ اس سے بار بار سرپرائز ہوگا اور اس کے لیے بار بار وہ ہمبل ہو جائے گا کہ یہ دونوں چیزیں اتنی اسپیشل ہے. اور قرآن کی بھی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, کہ میں ان کو دکھاؤں گا آیات آفاق میں, ہورائزنز میں, وفی انفسہم اور ان کے خود کے اندر, حتی یتبین لہم انہ الحق, جب تک کہ ان کے اوپر یہ ظاہر ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ حق ہے. یعنی جو ریورڈس بھی ہوتے ہیں جب وہ مسلمان ہوتے ہیں, وہ قرآن سنتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو وہ یہی بولتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا تھا کہ اب میں سچ سن رہا ہوں, مطلب میں سچ کو ریکگنائز کر پایا. یعنی وہ بھی یہی بول رہے ہیں کہ قرآن کچھ نیا نہیں لا رہی تھی میرے پاس, مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ ہاں یہی ورڈ آف گاڈ ہوگا, میں پہچان پا رہا تھا سچ کو. تو یہ چیز اور کنفرم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لائٹ ہمارے اندر رکھی ہے, اور وہ لائٹ ہمارے اندر ہے, پلس ریولیشن میں بھی وہ لائٹ ہے. اور آگے کا جو ایگزامپل جو ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے وہ انہی دونوں کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ایک بہت خوبصورت امیج اللہ تعالیٰ پریزنٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لائٹ اور بلیورز کے دل کی خود کی لائٹ وہ کیسے جڑتی ہے اور پھر وہ اور بڑی بن جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ لائٹ ہے, جیسے سن ہے, تو سن صرف لائٹ نہیں ہے, سن ہمارا سورس آف لائف بھی ہے. مطلب جہاں پہ لائٹ, جیسے فن لینڈ یا ڈینمارک ایسی جگہوں پہ 6 مہینے تک رات ہوتی ہے, یعنی دن ہوتا ہے صرف 1-2 گھنٹے کا اور فوراً رات ہو جاتی ہے. تو ان جگہوں پہ بہت ساری اسٹڈیز ہوتی ہے, کافی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو, کیونکہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سن اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہوتا ہے. اگر سن لائٹ میں انسان نہیں اتنا جاتا ہے, بند کمرے میں رہتا ہے, تو اس کو ایموشنلی بھی پرابلم ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ خود کو لائٹ ڈسکرائب کر رہے ہیں تو ہم لائٹ سے یہ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا ایموشنل اسٹیٹ بھی افیکٹ ہوتا ہے. جیسے جیل میں وہ خاص کر کے جیل ایسے بناتے ہیں کہ سن لائٹ اس میں زیادہ نہ جائے, لوگوں کو مطلب پریشان کرنے کے لیے یا پنش کرنے کے لیے وہ ویسے بناتے ہیں. تو اس میں ایک ایموشنل چیز بھی ہے کہ جو لائٹ ہے وہ آپ کو خوش رکھتی ہے, آپ کو ہوپ فل رکھتی ہے, اور لائف ہے, مطلب فوٹو سنتھسس نہیں ہوگا, سن نہیں ہوگا تو, اور ساری زندگی سن کی وجہ سے ہی چلتی ہے. اگر مانو دنیا سے لائٹ چلی جائے گی تو سب کو برا تو لگے گا, سب کو سیڈ تو ہوگا, انکنوینئنس تو ہوگی, پر کچھ ہی ٹائم بعد پھر مرنے بھی لگیں گے, لائف ہی نہیں ہو پائے گی. تو وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں اذا دعاکم لما یحییکم, کہ رسول اور اللہ اور رسول تمہیں بلاتے ہیں لما یحییکم, اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات دیتی ہو. تو اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کو بھی لائٹ کہتے ہیں, تو قرآن بھی وہ چیز ہے جو حیات دیتی ہے, ریولیشن وہ چیز ہے جو حیات دیتی ہے. چلو اس دنیا میں تو کوئی بھی زندہ رہ جاتا ہے, لیکن آخرت کے دن جو گائیڈنس پہ ہوگا صرف وہی زندہ رہتا ہے. جو جہنم کی زندگی ہے وہ نہ تو زندہ ہوتا ہے نہ تو وہ مردہ ہوتے ہیں, وہ زندہ نہیں ہوتے ہیں نارملی جیسے زندہ ہونا ہوتا ہے. تو لائٹ سب سے مین چیز یہ ہے کہ وہ ہمیں دکھاتی ہے, ہم کسی چیز کو دیکھ پاتے ہیں لائٹ کے ہی ذریعے سے, ہم کسی چیز کو سمجھ پاتے ہیں لائٹ کے ہی ذریعے سے. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے, جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جانیں گے, تب تک ہم پہ کسی بھی چیز کی اصلیت, کسی بھی چیز کی ریالٹی کھل کے نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے ہم اس کو ایک دنیاوی لیول پہ سمجھ سکیں. کوئی انسان جو نہیں جانتا ہے ریولیشن, نہیں جانتا ہے قرآن, نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو, ہو سکتا ہے وہ چیزوں کو کچھ ایک طریقے سے سمجھے, لیکن وہ سمجھنا اس کا کمپلیٹ نہیں ہے, وہ بہت لمیٹڈ ہے, اور انفیکٹ کئی بار اس کو غلطی کی طرف لے جائے گا. ہو سکتا ہے وہ سمجھے کہ ہاں پیسہ کمانا ہی سب سے اچھی بات ہوتی ہے دنیا میں, تو اسی سے پاور ہے, ہو سکتا ہے وہ سمجھے. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کلوز رکھے گا وہی پھر اپنے بارے میں اپنی حقیقت سچ میں جان پائے گا, وہ دنیا کے بارے میں حقیقت جان پائے گا, وہ آخرت کے بارے میں جان پائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بنا چیزوں کو جاننا پاسبل نہیں ہے, جیسے لائٹ کے بنا کچھ بھی دیکھنا پاسبل نہیں ہے, نہ اپنے ویژن کے, نہ ایکسٹرنل لائٹ کے بنا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بنا کسی بھی چیز کو سمجھنا, کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنا پاسبل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ از دا لائٹ آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ. ہمیں تو ایک ہی اسکائی دکھتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملٹیپل اسکائیز کے ارتھ ہیں, اور ہم اپنی ایک ہی اسکائی کے
لائٹ کو دیکھتے ہیں وہ اتنی میگنیفیشنٹ ہے اور اتنی بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویسے ملٹیپل اسکائز ہے جو کہ تم جانتے بھی نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو لائٹ ہے یہ اتنی بڑی ہے جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لائٹ کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم ایز بلیور مطلب مسلمان قوموں میں بھی کئی بار یہ یا جوش قوم میں اس سے پہلے کیونکہ وہ اس ٹائم کے مسلمان تھے اور اب مسلمان قوم میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ہاں صرف مسجد میں یا رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے, بزنس میں تو میں اپنا ہی کروں گا, جس میں مجھے پروفٹ ہے میں وہی کروں گا, چاہے وہ بولتے ہوں کہ وہ ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی لائٹ اتنی بڑی ہے اور اتنی پاورفل ہے کہ آپ اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہاں میری زندگی کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گی, اس حصے میں نہیں مانوں گی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قرآن میں کال آؤٹ کرتے ہیں اور بہت اسٹرکٹ ورڈز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا, ایک حصہ مانتے ہیں اور ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ الاؤ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی لائٹ سے چیزوں کو میں صرف یہاں پہ دیکھوں گی, یہاں پہ میں اپنی سیلفش گریڈ کے لائٹ سے چیزوں کو دیکھوں گی, میں اللہ تعالیٰ کی لائٹ سے نہیں دیکھوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی لائٹ تو ایسی ہے جو ملٹیپل اسکائز کو اور پورے ارتھ کو کور کرتی ہے. تو آپ اپنی ہی چھوٹی سی زندگی میں کیسے اس کو ڈبے ڈبے میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر نہیں, ادھر میں نہیں بات مانوں گی اور ادھر میں بات مانوں گی. اور جیسے وہ والی سورہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, مطلب دوحا اللہ تعالیٰ مارننگ لائٹ کو, سورج کی روشنی کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ لائٹ تھا تو یہاں پہ یہ ورسز ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, اکیلا نہیں چھوڑ دیا ہے. وما قلی دونوں مطلب ایگزیکٹ مطلب مجھے نہیں پتا, بٹ دونوں میں یہی ہے کہ آپ کو چھوڑا نہیں ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ لائٹ بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لائٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا ہے کہ ہم اندھیرے میں رہیں. لیخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ بلیورس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو اندھیروں سے لائٹ میں لے کے آتے ہیں. تو باقی جگہ بھی قرآن میں لائٹ از اے ویری کامن تھیم, بار بار ریپیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایک طریقے سے پنیکل ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کو ڈائریکٹلی اس لائٹ سے ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو باقی بھی جب جگہ پہ ہم لائٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ والی ورس یاد کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں تھوڑا کنوے کر پائی ہوں اس کے بارے میں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ جو ورس ہے سورہ نور میں وہ سورہ نور میں کہاں پہ پلیس ہے. سورہ نور میں باقی دو جو میجر ٹاپکس ہیں وہ سوشل رولز کے بارے میں ہیں کہ ہم وہ اگلی کلاس میں ایک بار اگلے سیشن میں ایک بار ریڈ کریں گے کہ سوشل رولز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پرمیشن لے کے گھروں میں داخل ہو اور ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام مت لگاؤ. اور دوسرا جو میجر تھیم ہے اس سورہ کا اس میں اللہ تعالیٰ ہپوکریٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور سورہ نور کی ہی یہ آیت ہے اور اس کے سینٹر میں یہ والی آیت آتی ہے اللہ نور السماوات والارض. تو انشاءاللہ ہم آگے اس کو کور کریں گے نیکسٹ سیشن میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.